بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن کے معمولات کے حوالے سے اور عید الفطر کی نماز کے طریقے کے حوالے سے آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ عید الفطر کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم بنتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ دو دن جو ہیں یہ ہمارے لیے عید ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ جس طرح یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خوشی کے ان لمحات کے اندر ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کام کیے جائیں کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یعنی ان کاموں کے کرنے پر بھی انسان کو ثواب ملے۔ پہلی بات سامعین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عید الفطر صبح کو پہلے ٹائم بندہ اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر واپس گھر تشریف لائیں، واپسی پر آ کر طہارت پاکیزگی حاصل کرے، انسان غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس نیا لباس ہے تو وہ پہن لے، یا کوئی دوسرا نیا نہیں ہے تو کوئی صاف ستھرا لباس جو ہے وہ آپ پہن لے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی خوشبو وغیرہ موجود ہے تو وہ خوشبو اپنے اوپر لگا لے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے جس راستے سے آپ نے جانا ہے، تکبیرات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں۔ واپسی دوسرے راستے سے کریں، کوشش یہ کریں کہ واپسی جو ہے یہ دوسرے راستے سے ہو، اس لیے کہ دوسرے راستے سے واپس آنا بھی مسنون ہے، سنت عمل ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جائیں، اس لیے کہ میٹھی چیز کھا کے جانا بھی سنت عمل ہے۔ اگر کوئی بھی میٹھی چیز موجود نہ ہو، میسر نہ ہو، تو طاق عدد کے اندر 1 یا 3 یا 5 طاق عدد میں کھجوریں کھا لیں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح عید کے دن خواتین جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ وہ گھروں کے اندر رہیں۔ جیسے آج کل ماحول ہے، باہر لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے ود فیملی، اور باہر بے حیائی یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہے، تو وہ ثواب کے بجائے انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک اہم چیز عید کے دن کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز پر جانے سے قبل صدقہ فطر جو ہے وہ لازمی ادا کر کے جائیں۔ اس میں نے گزشتہ ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ چینل پہ موجود ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے، کس پر واجب ہے، کون اس کے مستحقین ہیں، وہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہاں سے سن لیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اگر اس نے روزے نہیں رکھے، وہ بیمار ہے اور اس کے تندرست ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو عید کی نماز پر جانے سے قبل وہ اپنے روزوں کا جو فدیہ ہے وہ بھی ادا کر لیں۔ اصل میں شریعت نے یہ چیزیں غرباء کے لیے مقرر کی ہیں تاکہ ان کے پاس یہ چیزیں آئیں اور وہ بھی اپنے عید کے لیے کچھ سامان وغیرہ خریدنا چاہیں، یا عید کے دن کھانے پینے کے لیے کچھ خریدنا چاہیں تو وہ آسانی سے خرید سکیں۔ تو اس لیے وہاں مسجد میں پہنچ کر خطبہ جو عربی کا ہے اس کو انتہائی توجہ، عاجزی، انکساری اور انہماق کے ساتھ سنا جائے، اس لیے کہ وہ خطبہ سننا جو ہے وہ بھی مسنون ہے۔ اگر اس کو وہاں پر واجب کے قریب ہے، اگر اس کے درمیان باتیں کریں گے، توجہ سے نہیں سنیں گے، تو اس لیے پھر بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ تو یہ مختصر سی مسنون اعمال جو عید کے دن کے معاملات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، عید کی نماز کا طریقہ۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عید کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں جو عام کسی نماز کے اندر نہیں ہوتی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جب عید کی نماز پڑھیں گے تو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کی اقتداء کی پہلی تو ہے آپ 2 رکعت نفل نماز عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس کی نیت کریں۔
جب اس امام کے پیچھے نیت آپ کر لیں گے، پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ اکبر کہہ دیا تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک جب امام صاحب خود پڑھ لیں گے، آپ بھی پڑھ لیں گے، تو پھر امام صاحب کہیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، پہلی تکبیر میں جہاں اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے نیچے سیدھا بالکل، پھر دوسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کے اندر پھر ہاتھ کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں، پھر امام صاحب قرات کریں گے، اپنے مقتدیوں نے خاموش رہنا ہے، امام صاحب قرات کریں گے، قرات کے بعد عام نماز کے مطابق رکوع، پھر اس کے بعد 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب اٹھیں گے تو پہلے قرات کریں گے، اور قرات جب مکمل ہوگی تو رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب پھر 3 تکبیریں کہیں گے، اور ان 3 تکبیروں کا طریقہ بھی وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر چھوڑ دینے ہیں، اور ساتھ چوتھی تکبیر کہہ کر امام صاحب رکوع کریں گے، اور مقتدیوں نے بھی امام کی اقتداء میں رکوع کر کے پھر سجدے کر کے تشہد کر کے اپنی عید کی نماز مکمل کر لینی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو طریقہ عید کی نماز کا بتایا ہے اسے ہمیں سمجھنے، اور جو دیگر سنتیں بتائی ہیں انہیں سمجھنے، اور ان سنتوں پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔